بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حفصہ گل ہے اور میں گورنمنٹ غزالی کالج لطیف آباد نمبر 11 حیدرآباد میں تاریخ کی ہسٹری کی ٹیچر ہوں۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے علم تاریخ کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گی۔ علم تاریخ اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بادشاہوں، نبیوں، فاتحین اور مشہور شخصیات کے حالات اور گزرے ہوئے زمانے کے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ تاریخ کا مطالعہ اصل میں حوصلے کو بلند کرتا ہے، ہمت بڑھاتا ہے اور نیکیوں کی ترغیب دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تاریخ کو عموماً 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 آثار مضبوطہ، نمبر 2 آثار منقولہ، نمبر 3 آثار قدیمہ۔ آثار مضبوطہ سے مراد وہ تمام لکھی ہوئی چیزیں ہیں، مثلاً کتابیں، یادداشتیں، فیصلے، دستاویز اور احکامات۔ اور آثار منقولہ سے مراد زبان زد باتیں، مثلاً کہانیاں، نظمیں، ضرب المثل۔ آثار قدیمہ سے مراد پرانے زمانے کی نشانیاں، مثلاً قلعے، مکانات، عمارتوں کے کتبے، پتھروں کی تصویریں، پرانے زمانے کے ہتھیار، سکے، برتن وغیرہ۔ مورخین یا تاریخ دان اصل میں تاریخ کو 3 زمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 قرون اولیٰ، نمبر 2 قرون وسطیٰ اور نمبر 3 قرون متاخرہ۔ قرون اولیٰ ابتدائے دنیا سے لے کر سلطنت روما تک کا زمانہ، اور قرون وسطیٰ سلطنت روما کے آخر سے لے کے قسطنطنیہ کی فتح تک کا زمانہ، اور تھرڈ جو ہے وہ پیدائش آدم سے لے کر اتنے برس پہلے یا اتنے برس بعد، یا طوفان نوح یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے مدینے ہجرت تک کے حالات اور واقعات کے بارے میں بتاؤں۔ آج میں آپ کو 11ویں جماعت کے پہلے سبق قبل از عرب قبل از اسلام کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ عرب قبل از اسلام یہ آپ کا پہلا چیپٹر ہے، اور اس حوالے سے جو سوال آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام سے قبل عرب کی جغرافیائی حدیں اور تاریخ مختصر طور پر بیان کریں۔ سب سے پہلے آپ کو میں جو ہے محل وقوع کے اعتبار سے آپ کو بتاتی ہوں کہ عرب کا محل وقوع کس طرح کا ہے۔ اگر ہم ایشیا کے نقشے پہ دیکھیں تو ایشیا کے نقشے میں کی جنوب، ایشیا کے نقشے کے جنوب میں میپ کے ذریعے سے اگر دیکھیں تو ایشیا کے نقشے میں جنوب کی جانب ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا مستطیل نما جزیرہ نظر آتا ہے۔ اس کو جزیرۃ العرب یا ملک عرب کہتے ہیں۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان ہے، جنوب میں بحر عرب یا بحر ہند ہے، عربین سی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مغرب میں بحر قلزم یا بحر احمر ہے، اور شمال میں ملک شام واقع ہے، سیریا۔ ملک شام اور عرب کا رقبہ 12-13 لاکھ مربع میل ہے، جس میں 4-5 لاکھ مربع میل کے قریب خالص ریگستانی اور غیر آباد رقبہ شامل ہے۔ اہل عربی سے جزیرۃ العرب اس کے نام سے اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ملک 3 طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو عرب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ عرب کی تاریخ کے حوالے سے اس کی وجہ تسمیہ کے لیے 2 رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ فصاحت اور زبان آوری کے اس لیے ہیں کہ عرب چونکہ
زبان اور انداز بیان کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایلیویٹڈ سمجھتے تھے یا دیگر اقوام کے ہم برابر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو فصیح البیان یعنی خوش بیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگے تصور کیا کرتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب جو ہے وہ عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں، کیونکہ اس ملک کا زیادہ تر علاقہ ریگستان پر مشتمل ہے، صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو جو ہے وہ عرب کہا جانے لگا۔ عرب کے باشندوں کو مورخین نے تاریخ میں 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 عرب باعدہ، نمبر 2 عرب عاربہ، نمبر 3 عرب مستعربہ۔ عرب باعدہ سے مراد وہ قومیں ہیں جو سب سے قدیم زمانے میں ملک عرب کے اندر آباد تھی اور سب کی سب ہلاک ہو گئیں، جن کا جو ہے کوئی نام و نشانی باقی نہیں رہا، جن میں عاد، سمود، جرہم، حضرموت وغیرہ، ان کے نام آپ نے سنے ہوں گے۔ قرآن بھی جو ہے کئی مقامات پر ان کا ذکر کرتا ہے۔ عرب عاربہ دوسرا، یہ وہ طبقہ تھا جو قحطان کی اولاد سمجھا جاتا تھا۔ یہ دراصل اصل میں یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور عرب مستعربہ اس سے مراد بنو عدنان یا اولاد اسماعیل ہیں، اولاد اسماعیل علیہ السلام۔ یہ ملک عرب میں آ کر آباد ہو گئے، اس لیے ان کو مستعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا۔ اب میں آپ کو اسلام سے پہلے عرب کی سیاسی حالت، تمدنی حالت اور مذہبی حالت کے بارے میں بتاؤں گی۔ عرب کی سیاسی حالت، عرب کی سیاسی حالت 571 AD یا 570 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ملک عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ پورا عرب مختلف حصوں میں یا قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہاں قبائلی سردار اور کئی بادشاہ حکمران تھے۔ ہر قبیلے کا سردار اہل قبیلہ میں سے ہوتا تھا، اور بعض طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں کو اپنے زیر اثر کر لیتے تھے اور ان سے خراج وصول کرتے تھے، ایک طرح کا ٹیکس وصول کرتے تھے۔ اہل عرب خود شجاعت، بہادری، ہمت، مہمان نوازی اور فیاضی میں بہت ہی زیادہ ممتاز تھے۔ ان کے قبائل کے درمیان کئی خونریز لڑائیاں ہوتی تھیں اور جنگ کا یہ سلسلہ سالہ سال چلتا تھا۔ اسلام نے اس دشمنی کو ختم کر کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اب میں دوسرا عرب کی تمدنی حالت کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تمدن کے حوالے سے ان کے کیا حالات زندگی تھے۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے عرب کی حالت جو تھی وہ نہایت ہی ابتر تھی یا نہایت ہی بدحال تھی۔ کئی چیزیں مثلاً چراغ، سکہ، اوزا وغیرہ کے لیے ان کے اپنی زبان میں کوئی بھی الفاظ نہیں تھے، بلکہ غیر زبانوں کے لفظ لے کر انہوں نے ان کو اپنی زبان میں ڈھالا ہوا تھا۔ عربوں کو اپنی لسانی برتری یا زبان کی برتری کا اتنا احساس تھا کہ ہمسایہ ممالک کو وہ گونگا کہا کرتے تھے۔ شعر و شاعری ان کے ہاں عام تھی۔ اس کے علاوہ وہاں میلوں اور دیگر اجتماعوں میں شعراء اپنا اپنا کلام سناتے اور حسب قابلیت انعام و اکرام حاصل کرتے۔ عرب کے قومی اخلاق میں کرم نوازی، ایفائے عہد، شجاعت، باہمی ہمدردی کے بہت سے اوصاف مشہور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے شراب نوشی، قمار بازی کی بری عادات میں بھی ان میں موجود تھی۔ ان کے ملک میں کئی بازار اور منڈیاں لگا کرتی تھیں اور لوگ جو ہیں وہ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ کئی قافلے ایران اور عراق سے
تجارت کا سامان لے کر یہاں پر آتے اور یہاں کی اشیاء ان ممالک کو لے جاتے. اپنے تجارتی قافلے بھی دوسرے ملکوں میں لے جاتے اور قریش کا زیادہ تر پیشہ تجارت پر ہی منحصر تھا. عرب کے بیشتر علاقوں میں صنعت و حرفت کا رواج نہ تھا، یعنی ہاتھ یا مشین سے چیزیں بنانا، اور لوگ زیادہ تر اس سے ناواقف تھے. یمن میں اون کاٹنے اور چادر کمبل بنانے کی صنعت موجود تھی. اب میں آپ کو اس کے بعد عرب کی مذہبی حالت کے بارے میں بتاؤں گی. عرب کی مذہبی حالت کے حوالے سے بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ اعلانیہ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 400 سال قبل شاہپور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمرو بن لہی نام کا ایک بادشاہ تھا، جس نے جو حجاز کا بادشاہ تھا. اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی بت رکھا تھا، اور مقام زمزم اور اوصاف اور نائلہ 2 بت رکھے، اور لوگ جو ہیں لوگوں کو ان کے پوجنے کی ترغیب دی. یہ عمرو بن لہی قیامت کا منکر تھا. آپ نے قرآن شریف میں بھی پڑھا ہوگا یغوث، یعوق، نصر، بدھ اور سواہا. یہ وہ بت تھے جو بہت سے بت تھے اور جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، یعنی ہر قبیلہ اپنا ایک الگ جو ہے وہ بت رکھتا تھا، اور اس کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی تھی. اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکہ تک نہ جا سکتا تھا تو وہ ایک پتھر جس کا نام دوار تھا، وہ جس کو دوار کہتے ہیں، وہ نصب کر دیتا تھا اور اس کے گرد جو ہے وہ طواف کرتے تھے. اس کے علاوہ نجران میں بھی ایک مندر تھا جو 300 کھالوں سے بنایا گیا تھا، اور اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا. سرزمین عرب پر کیونکہ اللہ کا پہلا گھر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں بنایا تھا، جسے خانہ کعبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ اہل عرب کا دینی مرکز تھا. ہزاروں لوگ یہاں ہر سال حج اور طواف کے لیے آتے تھے. اس لیے یہ لوگ بھی جو ہیں وہاں جو ہے طواف کیا کرتے تھے، مندر بت رکھا کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کے وقت خانہ کعبہ عرب کا کیونکہ دینی مرکز تھا، لیکن اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام توحید کو بھول چکے تھے. شرک بت پرستی یہاں بڑھ گئی تھی کہ خانہ کعبہ بھی بتوں سے بھرا پڑا تھا، جس میں لات، منات، عزا، حبل نام کے بت خاص طور پہ مشہور ہیں. اس لیے جو ہے ایسے لوگ ایک طرح سے خدا کے تو قائل تھے، لیکن قیامت، جزا و سزا اور نبوت کے منکر تھے. عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے، جن میں نصرانیت اور یہودیت، عیسائیت جیسے الہامی مذاہب بھی شامل تھے، مگر ان کی اصلی صورت جو ہے وہ مسخ ہو چکی تھی، اور کفر و شرک اور توحید دونوں میں امتیاز یا فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا. توحید جو ہر مذہب کا بنیادی حصہ ہے یا بنیادی اصول ہے، اس کا کہیں نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا، اور عیسائیت تثلیث یا ٹرینٹی کے جھگڑوں میں پھنس کر رہ گئی تھی. یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اوہام پرستی میں کھو چکی تھی. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی اس پستی کو اور تباہی کو ختم کر کے اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک برگزیدہ بندہ بھیجا، جس نے پورے ملک عرب میں
پورے ملک عرب کو توحید کی روشنی سے منور کر دیا۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ تمام طالب علموں کو میرے یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔